یہ مماثل ہے، بالکل جڑا ہوا ہے مدینہ کے سفر سے اور مدینہ کی تعمیر سے، بالکل وہی حالات۔ دیکھیں مدینہ میں جب پہلا مسلمان بنا یا پہلا مسلمان کوئی شخص ہوا تو نئی قوم وجود میں آ گئی، اس سے پہلے تو مسلمان نام کی کوئی چیز نہیں تھا، بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ ایسے ہی پاکستان بھی اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جب مکے میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ ٹھیک، تو اس کی بنیادیں بہت ملتی ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ ہے نا جی، یہ ملتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ، جب اسلام کی عروج شروع ہوا تو پہلے کسرا فتح ہوا، ٹھیک جو نان بلیور تھے، ٹھیک، نان بلیور، جی جی، یزگرد تھے وہ ختم ہو گیا ہوا تھا سب کچھ، صحیح بات۔ اس کے بعد اس میں کیسر روم نے آپ کی مدد کی، ٹھیک، مسلمانوں کی ڈھالیں دی، کوئی گھوڑے دیے، کوئی نیزے دیے۔ ٹھیک آج آپ لوٹیں، اب کیونکہ نشاط ثانیہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے، تو عروج آنے والا ہے۔ عروج کی نشانی کیا؟ پہلی نشانی یہ کہ آج کا کسرا سوویت یونین آج روس ہے، سوویت یونین نہیں رہا جی، آرتھوڈاکس چرچ وہاں چلا گیا نا جی، ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک اس کے بعد آج کے کیسر روم نے آپ کی مدد کی، ٹھیک آپ کو پیٹرول دیا، آپ کو گاڑیاں دیں، ٹھیک آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا، ٹھیک، اور پھر آج کا کیسر روم جو ہے پھر اس کی باری آئی دیکھیے، اور پھر اس نے شکست اٹھائی۔ ٹھیک، یہ دونوں باتیں بالکل وہی ہوئی جو پہلے وہی مدینہ میں ہوئی، یہ ریپیٹ ہوئی۔ ریپیٹ ہوئی، وہ عروج کا زمانہ تھا، یہ عروج ہونے کا زمانہ ہے، یہ ابتدا اس کی ہو چکی ہے عروج کی۔ ٹھیک، اور یہی خطہ ہے، جیسے علامہ نے اس سے پوچھا گیا علامہ سے کہ علامہ تیرا وطن کیا ہے؟ میرے حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہی میرا وطن، میرا وطن، میرا وطن۔ تو یہ نوید ہے اس بات کی، ان دو فتوحات کی، ٹھیک۔ کہ آپ نے اب نشاط ثانیہ کا کام یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ نے پہلی بات، دوسری بات اور میں ایک بات آپ سے کروں، ہمارے ہاں مسلکی تفرقہ بہت زیادہ تھا، وہ ریڈیوس ہو رہا ہے، بالکل کم ہو رہا ہے، یہ بات آپ بہت درست فرمایا، جی درست فرمایا آپ۔ یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ جو کامیابی ہمیں نصیب ہونی ہے نشاط ثانیہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور ولیوں نے 3 جگہ کی نشاندہی کی کہ 3 جگہ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ ایک خراسانی، ٹھیک، یہ سارا یہ خطہ ہے افغانستان، اور اس کا تھوڑا سا دوسرے شہر لاہور کے رہنے والے، شہر لاہور سے مراد یہاں لاہور کا شہر نہیں ہے، اٹک سے لے کے راوی تک یہ سارا لاہور ہی تھا، جی جی جی، ٹھیک، یہ صوبہ لاہور ہی کہلاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مالابار کے لوگ، اچھا، نیچے والے، نیچے والے، ٹھیک۔ ان لوگوں میں چینج آ رہی ہے۔ احمد آباد میں، گجرات میں، میں ابھی حج پہ ملا ہوں، بے شمار تبدیلی۔ آپ میری بات سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ جو میری امید ایسے نہیں ہے، ظاہر والی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ان ساری باتوں کو سوچتا ہوں۔ پھر قرآن اب استعمال میں آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے تو ظلم براہ قرآن راست، صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم یہ کیا تھا کہ اسے دانائی اور حکمت اور ہدایت کی کتاب کے ہٹا کے ثواب کی کتاب بنا دیا تھا۔ مگر اب ایسے ادارے میرا بے شمار لوگوں سے رابطہ ہے جو قرآن پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، قرآن کے بارے میں تو جب قرآن میں ایک کلیم موجود ہے، کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ تبیان لکل شیء، سبحان اللہ، جب ہر چیز کا تذکرہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو اب علم بھی اس خطے کی میراث بننے والا ہے، بے شمار لوگ انٹرنیٹ سے لوگ براہ راست اس سے فائدہ لے رہے ہیں، بالکل، اور لوگ یہاں کے ذہین ہیں ٹھیک، اور پریزرور ہیں، ٹھیک، چیزوں کو اپنے اندر پریزرو کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک اور امید، اتنے نوجوان دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائے جاتے جتنے ہمارے ہاں جی، 67%، تقریباً 62 یا 63%، ٹوٹل 67 اس وقت ہیں جی، آج کے جو ہمارے بعد کچھ مصر میں ہیں۔ جی جی، ارے مشن کی اوور آل چھوٹا ہے، 6-7 کروڑ ہے، ہم تو 25 کروڑ ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹھیک، امید کی کرن ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے کسی ملت کا کہ اس کے پاس نوجوانوں کی تعداد ہو۔ اب نوجوان ہی اصل راستے کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ میرے سے اتنا رابطہ ہے نوجوانوں کا اور میں انہیں گائیڈ کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے لباس پہ، اس کے فیشن پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ان سے میں 2 چیزیں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، سوال کرنا نہ چھوڑو، سوال کرو، پوچھو۔ سوال کرنا سے مطلب بھیک مانگنا نہیں، سوال کرو تاکہ تمہارے اندر کنفیئن نہ رہے۔ جس کے اندر سے کنفیئن نکل جائے وہ مضبوط ترین انسان ہوتا ہے، اور ایمان کامل ہے ہی یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیئن اویلیبل نہ ہو۔ ٹھیک، تو اب ہمارے نوجوانوں میں یہ دیکھ رہا ہوں اور پوری روشنی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں، کہ کنفیئن نکل رہا ہے نوجوانوں کے اندر سے۔ جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، 2 ٹوک کرنا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک،
جب قوموں میں یہ چینج اولیاء صاحب آ جاتی ہے نا تو کامیابیاں زیادہ دور نہیں رہتی.